فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اللہ پاک کی رحمتوں کو لے کر، اللہ کی برکتوں کو لے کر، اللہ کے کرم کو لے کر آیا تھا، اور پورے ایک مہینہ 30 دن ہم نے اللہ کی رحمتیں سمیٹی، اللہ کی برکتیں بٹوریں، اللہ کی عبادت کی، توبہ اور مناجات کی، روزے رکھے، تراویح کی نمازیں پڑھی، تہجد کی نمازوں کا بھی اہتمام کیا، اور اب رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ ابھی 11 مہینے کے بعد پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ کسی ملے نہ ملے، ہم میں سے کون زندہ سلامت رہے، کون عافیت کے ساتھ رہے، اور کسی اللہ پاک اپنے پاس بلا لے، یہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جس طریقے سے تو نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا تھا، اگلا رمضان بھی ہمیں عطا کر دینا، زندہ و سلامت رکھنا، تاکہ ہم تیری خوب عبادتیں کریں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، تقدیر لکھی جا چکی ہوگی، اور ہم اگلے رمضان سے پہلے پہلے اللہ کے حضور پہنچ چکے ہوں گے۔ اب جانے کے بعد اللہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مومنون کی، کہ جب لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، لوگ قبر میں پہنچ جائیں گے، روحیں اپنی جگہ پر ہوں گی، یہ روحیں اللہ سے فریاد کریں گی، یا رب ارجعون، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ تو اعلان ہوگا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کرو گے جا کے؟ ابھی تو دنیا سے ہو کے آئے ہو، پھر دنیا میں جانے کی تمنا کر رہے ہو، کیا رہ گیا ہے تمہارا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کو اللہ پاک بلا لے، آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گاؤں محلے کے لوگ جنہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو جب اللہ پاک ان سے پوچھے گا بھی دنیا میں جا کے کیا کرو گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ہمیں ایسا لگتا ہے وہ یہ کہیں گے کہ رب العالمین اپنی اولاد چھوڑ کے آئے تھے، اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی چھوڑ کے آئے تھے، بیوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، کھیتیاں، زمین، جائیداد، کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، دنیا میں بھیج، یہ دنیا دیکھنا چاہیں گے۔ ایسی کوئی فریاد وہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگارا جو عبادتیں تو نے فرض کی تھی، جو ذمہ داریاں تو نے عائد کی تھی، وہ ہم نے مکمل نہیں کی، ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم تیری عبادتیں کر کے دکھائیں گے کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ہم مسلمان بن کے دکھا دیں گے، تیرے فرما بردار بن کے دکھا دیں گے، خوب عبادتیں کریں گے، خوب روزے رکھیں گے، خوب تلاوت کریں گے،
تیرے دین کی سربلندی کا، تیرے دین کی تبلیغ کا خوب کام کریں گے، اعلان ہوگا کلا انہا کلمۃ وقائلھا، نہیں، اب دنیا میں جانے کا کوئی موقع نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تمہارے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی اور جو تم لے کر آئے ہوگے اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو وہ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے۔ لیکن ہم جو زندہ ہیں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، اپنے پاس نہیں بلایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ جو عبادتیں اللہ پاک نے فرض کی ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے دی ہیں، وہ ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ رمضان میں ہم نے خوب عبادتیں کی، ہماری نہ تو ایک وقت کی نماز قضا ہوئی، نہ تراویح کی نماز ہم نے چھوڑی، حتیٰ کہ ہم نے آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھی۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد ہمارا کیا حال ہے؟ یہ بڑا قابل غور مرحلہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، ایک بات آپ یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، جس رب نے رمضان کے روزے فرض کیے وہ رب ختم نہیں ہوا ہے۔ من کان یعبد رمضان فإنہ قد فات، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا، جو رمضان کا بندہ تھا، جو رمضان کے مہینے کا غلام تھا، وہ جان لے کہ رمضان تو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، رمضان میں بھی تھا اور رمضان کے بعد بھی رہے گا۔ تو ہمیں اس لحاظ سے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جس پروردگار کی ہم نے رمضان میں عبادتیں کی تھی، وہی پروردگار عید کے دن بھی تھا، وہی پروردگار عید کے بعد بھی ہے۔ تو ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادتیں کی، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد کیا کریں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لے کر، اپنی برکتوں کو لے کر، اپنا کرم لے کر، اپنی بخشش لے کر، اپنی مغفرت کا پروانہ لے کر دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو چند چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ رمضان میں نازل ہونے والی اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر پلٹ آئیں۔ پہلا اور بنیادی کام، رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ رمضان میں نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی اور روزے رکھنے ہوگی۔ بہت سارے روزے ہیں نفلی جن کو رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور بالکل وہی اجر و ثواب ہے جو رمضان کے روزہ رکھنے کا ہے، اس لیے کہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب رمضان کے بعد بھی ہے، جو رب رمضان میں نوازنے والا ہے وہی رب رمضان کے بعد بھی نوازنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، زیادہ روزے نہیں رکھنا، صرف 6 روزے، کانا کصیام الدہر کلہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے سال روزے میں گزارا۔ یہ بڑا کام ہے، اس لیے کہ رمضان میں اگر ہم نے رمضان کو ایک بوجھ سمجھا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بوجھ کو عید کے دن اتار دیا، اب دوبارہ اس بوجھ کو لادنے نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر رمضان کو ہم نے اللہ کی نعمت سمجھی ہے، اللہ کا کرم سمجھا ہے، تو رمضان کے بعد 6 شوال کے جو شوال کے 6 روزے ہیں، اگر ہم نے ان کا اہتمام کر لیا، مطلب ہم نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کسی سماجی دباؤ کے ہم نے اللہ کے سامنے روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ 6 روزے رکھ لیں گے آپ، ایسا ہے کہ جیسے پورے سال آپ روزے سے ہوں۔ یہ
اللہ کی رحمت کو پانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، شوال کے بعد شوال کا مہینہ گزر جائے گا، بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے وہ۔ محرم کے مہینوں میں عاشورہ کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے روزے رکھتا ہے، شہر اللہ المحرم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد جو روزے بڑی فضیلت والے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، شوال کے روزے ہیں۔ اگر محرم کا مہینہ ہمیں مل جائے تو شوال کے عاشورہ کے روزوں کا بھی ہم اہتمام کر لیں تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو دوبارہ سمیٹ سکیں۔ ایسے ہی اگر ہم مزید رمضان کی برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دوشنبہ اور جمعرات کا دن، یہ دن ایسا ہوتا ہے، پیر اور جمعرات کا دن، جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، بھئی اس بندے نے یہ عمل کیا ہے، فرشتے وہ نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور پیش ہو، وہ انا صائم، تو میں روزے سے ہوں، فرشتے کہہ دیں کہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے، یہ تو آج روزے سے ہے، تو کتنے بڑی اعجاز کی بات ہوگی۔ تو اگر ہم مزید رمضان کے روزوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کی برکتوں کو لینا چاہتے ہیں، تو دوشنبہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جمعرات کا روزوں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والے روزے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ کم سے کم شوال کے 6 روزوں کا اہتمام یہ لازماً کریں ہم۔ 6 دن ہے، ابھی آپ کی عادت تھی رمضان کے روزہ رکھنے کی، مزاج تھا آپ کا، بڑا آسان کام ہے، 6 روزے رکھ لیں گے جیسے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کو لے کر، اپنی برکتوں کو لے کر، اپنے کرم کو لے کر دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ رمضان میں ہم نے جو دوسرا کام کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم نے کیا بھی ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے رمضان میں نمازیں نہیں پڑھی ہوں۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ ابھی آپ مسجد کے دیواروں پہ دیکھیں، نمازوں کے تعلق سے بڑی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث آپ کے ایک طرف نظر آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے درمیان، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بھئی ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے، جمعے کی نماز چھوڑتے نہیں نا، آپ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں۔ کیوں آپ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں؟ بھئی جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی نماز چھوڑ دیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے، اور فجر کی نماز چھوڑنے والا، عصر کی نماز چھوڑنے والا، مغرب کی نماز چھوڑنے والا، عشاء کی نماز چھوڑنے والا کیا مسلمان رہ پائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جان بوجھ کے اگر آپ نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو آپ دائر اسلام سے باہر ہو رہے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کریے، جس طریقے سے آپ نے رمضان میں نمازوں کی پابندی کی ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے الا یدی کوئی مجبوری ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے مجھے ویسا ہی پائے گا۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ کو اپنے پاس پائیں گے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں بڑے شاندار الفاظ ہیں، بڑی ہمت ملتی ہے۔ موجودہ حالات میں یہ پیغام ہم تمام لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ پورا عالم اسلام جل رہا ہے، پورا عالم اسلام سلگ رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمان ہو، عراق کے مسلمان ہو، شام کے مسلمان ہو، برما کے مسلمان ہو، یمن کے مسلمان ہو، ایران کے مسلمان ہو، چاہے بھارت کے مسلمان ہو، ہماری حالت بھی بہت اچھی نہیں ہے۔
کھلے عام مسلمانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کے دو استھان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ہمارے قرآن کو پبلک فگر میں لا کے جلانے کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کو قبرستان بھیجنے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، مسلمانوں پر یہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، ہماری مسجدیں نشانے پر، ہمارے مدارس نشانے پر، ہمارے نوجوان نشانے پر، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے عالمی منظرنامے میں مسلمانوں کو ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے، لیکن اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن رب العالمین اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اسرائیل ہمارے ساتھ کھڑا ہو، جرمنی اور فرانس ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، برطانیہ اور لندن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اللہ ہمارے خلاف ہو جائے تو پوری دنیا مل کر ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ سے قریب ہوئیے، اللہ سے تعلق کو جوڑیے۔ رمضان میں اللہ سے تعلق مضبوط کیا، رمضان کے بعد بھی اللہ سے تعلق کو مضبوط کریے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اللہ پاک کو اپنے دل میں یاد کریں گے وَإِن ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں اللہ اللہ کر کے یاد کرتا ہے، آپ چپکے سے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے، اپنی دکان کے ٹیبل پہ بیٹھ کر، اپنے گھر کے کسی حصے میں بیٹھ کے چپکے اللہ اللہ کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اللہ اللہ کرے گا، میں اپنے دل میں بندہ بندہ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اللہ اللہ کریں گے، وہ بندہ بندہ کرے گا، تو اللہ سے تعلق مضبوط کریے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے من تقرب منی شبرن، آپ اللہ کی طرف ایک بتہ بڑھیں گے، اللہ پاک 2 بتہ بڑھے گا۔ ومن تقرب منی ذراعن، آپ 1 ہاتھ بڑھیں گے، اللہ پاک 2 ہاتھ بڑھے گا۔ ومن اتانی یمشی، آپ اللہ پاک کی طرف پاؤں چل کے جائیں گے نا، اللہ پاک دوڑتے ہوئے جائے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اللہ کی طرف بڑھیے، اللہ کی طرف رجوع کریے۔ رمضان میں جس طریقے سے آپ نے تہجد کی نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام کریے، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، پوری دنیا مل کر آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ یہ دوسرا بہت بڑا کام ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ ہم نے ماشاءاللہ رمضان میں اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا۔ ہمارے جسم کا ایک حصہ تو مسلمان تھا نا، ہم نے روزہ رکھا تو ہمارا پیٹ مسلمان ہو گیا، یعنی اللہ نے منع کیا کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، تو اللہ کی بات مانی نا ہم نے۔ اللہ نے کہا کہ بھی فجر کی اذان ہو رہی، بس اب یہ پانی آپ کے لیے حرام ہے، یہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ 13-14 گھنٹے آپ نے اللہ کی بات مانی، مغرب کی اذان تک آپ نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اللہ کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، آپ نے ماشاءاللہ اپنے پیٹ کو مسلمان بنا لیا۔ لیکن آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ رمضان میں 1 مہینہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو منع کی، صرف 1 مہینہ منع کی، وہ بھی صبح سے لے کے شام تک منع کی۔ آپ نے اللہ کی بات مانی نا، اسی رب نے منع کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، اور وہ رمضان میں نہیں، 12-13 گھنٹے نہیں، بلکہ پوری زندگی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریے، بد نگاہی سے بچیے، اللہ کی بات مانیے، اپنی نگاہوں کو مسلمان بنائیے۔ آج کا جو زمانہ ہے موبائل کے فتنے کا زمانہ، اس نے ہماری نوجوانوں کے اندر سے شرم و حیا کھینچ لی ہے۔ اب ہمارا نوجوان بے شرم ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان بے حیا ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان بے سلہ ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نوجوان تو نوجوان، آج موبائل کے فتنے نے ہمارے بوڑھے بزرگوں کے اندر سے شرم کھینچ لی ہے، ہمارے بزرگوں کی بزرگی
ہمارے بوڑھوں کا بڑھاپا تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس فتنے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری شریعت کی جو تاکید ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے کہا، یا علی، اے علی، لا تتبعوا النظرۃ الی النظر، دیکھو کسی عورت کو نظر بھر کے نہ دیکھنا، فإن لک الأولی وليست لک الآخرۃ، اللہ پاک پہلی نظر تو معاف کر دے گا، دوسری معاف نہیں کرے گا۔ آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہوں، فیس بک دیکھ رہے ہوں، یا کوئی سوشل سائٹ دیکھ رہے ہوں، آپ کے سامنے اگر کوئی غیر محرم آتی ہے، کوئی بری تصویر آتی ہے، کوئی گندی ویڈیو آتی ہے، تو بحیثیت مسلمان یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو نظر بھر کے نہ دیکھیں، اسکرول کر دیں۔ یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ایک بڑی موٹی سی بات ہمارا نوجوان کہتا ہے، اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ خوب نمازیں پڑھنے کا من کر رہا تھا، عبادتیں کرنے کا من کر رہا تھا، تراویح کی نماز پڑھنے کا من کر رہا تھا، تہجد میں ہم نے خوب آنسو بھی بہائے، اللہ کے سامنے رویا بھی، گڑ گڑایا بھی، مناجات کی، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد پھر نہ نمازیں پڑھنے کا من کرتا ہے، نہ اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا من کرتا ہے، نہ اللہ اللہ کرنے کا من کرتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ آپ کے اپنے آنکھوں کی کمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرہ، ایک مسلمان اگر اس کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے، کسی عورت کے چہرے پہ پڑ جائے، کسی ویڈیو پہ پڑ جائے، کسی تصویر پہ پڑ جائے، ثم یغض بصرہ، پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے، آتا اللہ عبادہ، اللہ اس کو عبادت کرنے کی توفیق دے گا، اور ایسی عبادت کرے گا یجد حلاوتہ، جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ یہ تیسرا بہت بڑا کام ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ ایک معرکے پہ گئے ہوئے تھے اور رات ہو گئی، لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا، سب لوگ سونے چلے گئے، تو رسول اللہ نے دو مجاہدین کو ذمہ داری سونپی کہ وہ فلاں پہاڑ ہے، وہاں جانا، وہاں تمہاری رات میں ڈیوٹی رہے گی، نگرانی کرنا، کوئی دشمن آئے تو باخبر کر دینا، چونکہ جنگ کا معرکہ ہے، کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ دونوں صحابہ اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے، رات ہو گئی تو دونوں جاگ رہے تھے۔ ایک صحابی نے اپنے ساتھی سے کہا، ایسا ہے دونوں کو جاگنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، آپ سو جائیے، میں تو جاگ ہی رہا ہوں، تھوڑی سی نیند پوری کر لیجیے، جب مجھے نیند آنے لگے گی تو میں آپ کو جگا دوں گا، پھر آپ پہرے داری کریے، میں سو جاؤں گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ ایک ساتھی سو گئے اور دوسرے پہرا دینے لگے۔ اب جب یہ پہرا دینے لگے تو ان کو لگا کہ رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، میرا ساتھی سو رہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو ایسا کروں کچھ اللہ میں ایسے باتیں کر لیتا ہوں، نمازیں پڑھ لیتا ہوں، بہترین وقت ہے، ایک تو جنگ کے محاذ پر ہوں، یہ خود عبادت ہے، دوسرے تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، دو عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اب نماز میں کھڑے ہو گئے، اسی دوران ایک دشمن آ گیا۔ دشمن نے دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے، حرکت بھی نہیں ہو رہی، اس نے دیکھ کے تیر مارا، وہ تیر ان کی ران پہ لگا۔ جانتے ہیں تیر، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تیر میں وی کا نشان ہوتا ہے، یعنی جائے گا جسم کو پھاڑتے ہوئے، لیکن جب نکالیں گے تو جتنا درد جاتے ہوئے ہوتا ہے اس سے زیادہ درد نکالتے ہوئے ہوگا۔ پہلا تیر لگا، انہوں نے نماز کی نیت نہیں توڑی، دوسرا تیر لگا تو بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، جب تیسرا تیر لگا تب ان کو لگا کہ یہ خطرے کی بات ہے، انہوں نے نماز مکمل کی، اپنے ساتھی کو جگایا، دشمن کا پیچھا کیا گیا، دشمن بھاگ کھڑا ہوا، جب وہ ساتھی واپس آئے تو دیکھا کہ تیر لگا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، پورا واقعہ پوچھا
تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا. تو جو سو رہا تھا ساتھی صحابی, انہوں نے کہا اللہ کے بندے, جب تجھے پہلا تیر لگا تھا تبھی بتا دیتے, اتنی بڑی مشقت نہ ہوتی. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا, میں اللہ میں ایسی باتیں کر رہا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ایک تیر کی وجہ سے اللہ سے بات مکمل نہ کروں. یہ میرے ضمیر نے, میرے دل نے گوارا نہیں کیا. یہ ایمان تھا صحابہ کا, یقین تھا صحابہ کا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, مچھر کاٹ لیتا ہے تو مچھر مارنے کی آواز سے پورے مسجد والے جان جاتے ہیں کہ صاحب کو مچھر نے کاٹا ہے. یہ ہماری نماز ہے. نمازوں میں من نہیں لگتا, نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا. یہ بہت بڑا کام ہے جو رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری پیغام, رمضان میں ماشاءاللہ ہم نے زکوٰۃ نکالی, صدقات کیے, خیرات کی, بہت بڑا کرم ہے. پوری دنیا میں مسلمان واحد ایک ایسی قوم ہے جو چیریٹی کے کاموں میں اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. پوری دنیا کی کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خاص طور سے رمضان کے دنوں میں پوری امت اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہاتی ہے. میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, 2.5 لاکھ میں آنکھ بند کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. دنیا والوں کو حیرت ہوتی ہے, یہ کس مٹی سے بنے ہوئے مسلمان ہیں. دنیا کے لوگ تو دولت کی پوجا کرتے ہیں, دولت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے کہ 1 کروڑ ان کے پاس موجود ہے, 2.5 لاکھ بند کر کے کسی غریب کو دے دیا اور دل میں کوئی درد نہیں ہوا. ماشاءاللہ یہ کام آپ نے کیا ہے. لیکن مسلمانوں, اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے وہ تمام لوگوں, رمضان کے مہینوں میں تو ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے, یتیموں کی مدد کی ہے, بیواؤں کی مدد کی ہے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے, غربت باقی ہے. جس طریقے سے رمضان کے مہینوں میں غریب تھے, رمضان کے بعد بھی غریب رہیں گے. بلکہ رمضان میں تو مانگنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جو لوگ غریب واقعی میں نہیں رہتے, جنہوں نے غربت کو پیشہ بنا لیا ہے, مانگنا ان کا دھندا ہے, وہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. رمضان کے بعد ان لوگوں کی خبرگیری کریے جو مانگتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, آپ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے. ایسے لوگوں کی لسٹنگ کریے. آپ کا قاسم گنج, آپ کا بلریا گنج بہت بڑا نہیں ہے, 5-6 ہزار کی آبادی ہوگی. ایک کمیٹی بنائیے, ایک ٹیم بنائیے, اپنے گاؤں کی ایک ٹیم بنائیے, اپنے گاؤں کا سروے کیجئے, کتنی بیوائیں ہیں, کتنے یتیم ہیں, کتنے محتاج ہیں, کتنے فقیر ہیں, کتنے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں. ان کی تعلیم کے لیے اب تعلیمی سیشن شروع ہوگا. کوئی ہائی اسکول انٹر میں جائے گا, کوئی گریجویشن میں جائے گا, کوئی آگے کی تیاری کرے گا, کوئی عالمیت اور فضیلت کرے گا. آپ لسٹنگ کریے, سروے کریے. جو بچے اپنی تعلیمی فیس دینے کے لائق نہیں ہیں, آپ ان کی تعلیمی فیس دیجئے. مدرسوں کو دینا یہ برا نہیں ہے, دینا چاہیے, آپ کی مرضی. لیکن مدرسوں کا حق بہت بعد میں آتا ہے. پہلا حق غریبوں کا ہے, پہلا حق محتاجوں کا ہے, پہلا حق بیواؤں کا ہے, پہلا حق اللہ کی ضرورت مند بندوں کا ہے. بدقسمتی سے یہ مدارس ان غریبوں کا حق مار لے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی سہولت کے لیے مدرسوں کو آسان سمجھ لیا, ایسا نہ کریے. آپ اپنے محلے کے غریبوں کی مدد کریے. آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں ایسے نوجوانوں کی لسٹنگ کریے, ایسی بیواؤں کا سروے کریے, ایسے یتیموں کے بارے میں پتہ کریے جن کے ابا یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. یقین جانیے یہ چھوٹی سی زندگی ہے. آج نہیں تو کل یہ دنیا چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے. ایک دن آخر سانسوں کی یہ ڈور جائے گی ٹوٹ, دھن دولت اور محل دمہلے یہی جائیں گے چھوٹ. تیرا سب کچھ تیرے ہی گھر والے لیں گے لوٹ. سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ جو آپ نے غریبوں کو دیا ہوگا, مسکینوں کو دیا ہوگا, ضرورت مندوں کو دیا ہوگا, بیواؤں کو دیا ہوگا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے یہ بلڈنگ میری ہے, یہ لگژری گاڑی میری ہے, یہ ریسٹورنٹ میرا ہے, یہ کاروبار میرا ہے, یہ زمین جائیداد میری ہے, یہ بینک بیلنس میرا ہے. نادان ہے وہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ نادان ہے وہ, نہ سمجھ ہے وہ. وَإِنَّمَا لَهُ مَا لَهُ مِن ثَلَاثٍ,
اس کے پاس تو صرف 3 چیزیں ہیں. ما اکل، ابھی آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے کھانا کھایا، یہ آپ کا مال ہے. کہیے کہ آپ کا مال اس لیے کہ آپ کے پیٹ میں ہے، لیکن اس کی کیا حیثیت ہے؟ فافلا، اب تو یہ ریسائیکل نہیں کر سکتے نا آپ، یہ دوبارہ کھانے کے لائق نہیں بنا سکتے نا آپ. رسول اللہ کی بات کتنی گہری ہے. ما اکل ہے، جو آپ نے کھا لیا وہ آپ کا مال ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے؟ وہ تو ختم ہو گیا. ما لبیس ہے، آپ نے نہا دھل کے جو کپڑے پہن کے آئے نا جمعے کی نماز میں، یہ کپڑا میرا ہے، میرے بدن پر ہے، میرے ساتھ ہے، میں کہہ دوں گا کہ میرا ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے مارکیٹ میں؟ آپ یہ بکے گا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوڑی کے دام میں نہیں جائے گا. فابلا، یہ تو پرانا ہو گیا. وما تصدق، البتہ جو مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، غریبوں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، بیواؤں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، کسی بچے کی فیس جمع کر دی، کسی کے پڑھنے میں مدد کر دیا، یہ آپ کا مال ہے. وما سوا ذالک فهو ذائب وتارک للناس، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب اسی دنیا میں رہ جائے گا، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ کرنے کا کام ہے، غریبوں کی مدد کریے. رمضان میں آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اچھی بات کی، بہت اچھا کام کیا آپ نے، لیکن صدقات کا بھی نمبر آتا ہے، خیرات کا بھی نمبر آتا ہے. آپ کو اللہ پاک نے 10 روپیہ دیا ہے، 10 پیسہ صدقہ کریے. یہ صدقہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا، بری موت سے بچائے گا، آپ کی بری تقدیر کو مٹا دے گا. تو رمضان کے بعد یہ کرنے کا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی ان چھوٹے چھوٹی نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.